ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل به قال تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال جل وعلا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال تبارك وتعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين قال تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلة من قطعتك قطعة رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلق بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ نے اس مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا ہے اور فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کو بنایا ہاتھ سے اور ایک انسان کو بنایا۔ انسان
لفظ انس سے ہے، انس کہتے ہیں محبت کو، آپس کی محبت۔ فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے خطبے میں مومن کے اوصاف بیان کیے تھے۔ سب سے پہلی صفت مومن کی بتائی کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں کرتا، اپنے آپ کو کم اور حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے اپنے آپ سے۔ سب سے بڑی گمراہی اور مصیبت کا سبب یہ ہے کہ میں اچھا ہوں، اپنی طرف اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں۔ جب اپنے عیب نظر آ جائیں انسانوں کو، پھر سب دنیا اس کے نزدیک اچھی ہوتی ہے، اور جب دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اپنے عیب کو چھپاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر چھوڑ نہیں دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان تو گمان کرتا ہے کہ تجھے ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا، جاؤ دکان کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو اور واپس آ جاؤ۔ اس لیے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے، مقصد بتایا زندگی کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے خدا کے محتاج ہو۔ بادشاہ بن گئے تو کیا ہو گیا، بڑے بن گئے قد میں، ماں باپ فقیر تھے، حقیر تھے، چھوٹے تھے، تم مالدار ہو گئے، رشتہ دار غریب ہیں، تم امیر ہو گئے۔ یہ کوئی بڑائی نہیں ہے۔ انسان کو جوڑنے کے لیے ایک سب سے بڑی چیز نماز، کہ سب جڑ کے کھڑے ہو، تم سب ایک ہو۔ اللہ کے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کبریائی اس کا حق ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ جو شخص بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز انسانوں کو اسلام نے جو سکھائی ہے وہ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ حق کی 3 قسمیں ہیں، ایک اپنی جان کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے۔ اپنی جان کا حق کیا ہے کہ اس کو دوزخ سے بچائیں، گرمی سردی سے اس کو بچائیں، بیماری سے بچائیں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہاتھوں کو بچائیں، پاؤں کو بچائیں، آنکھوں کو بچائیں، کانوں کو بچائیں۔ یہ حق ہے جسم کا۔ ایک آنکھ غلط جب دیکھتی ہے تو بہت سی نیکیوں کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، اے میرے حبیب لوگوں کو بتاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ میرے حبیب آپ لوگوں کو بتائیں کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نگاہ پہلی پڑتی ہے جس چیز پر شیطان کا تیر ہے، وہ دل پہ اثر لگتا ہے۔ پھر پہلی نظر انسانی ہے، دوسری نظر شیطانی ہوتی ہے۔ کسی ماں بہن حرمہ جا رہی ہیں، اس کی طرف غلط نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے امام نحوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص اذان دے رہا تھا، مسجد کی چھت پہ لوگ اذان دیا کرتے تھے۔ ایک عورت عیسائی مذہب کی تھی اور گزر رہی تھی،
جب یوں ہی اس نے اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اس کے پیچھے. اللہ نے اس کو اس سزا دی کہ وہ حافظ قرآن تھا، اللہ نے اس کے سینے سے قرآن چھین لیا. کتنی بڑی سزا ہے. غلط نظر دیکھنے سے ایک آنکھ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آنکھ کو ہی نکال کے پھینک دے تاکہ سارا جسم تیرا بچ جائے جہنم سے. ہاتھ چوری کرتا ہے، حکم کیا ہے؟ کاٹ دو اس کو. ہاتھ جس ہاتھ سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. آنے والے لوگ اسی لیے حکم ہے شریعت کا حکم نافذ کرتے وقت لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو دکھاؤ اور رحم نہ کھاؤ. سزا دینے کے لیے جرم کیا ہے اس نے، سزا دو اس کو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. کان غلط سن رہے ہیں، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، زبان جھوٹ بول رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، گالیاں بک رہی ہے، دماغ میں خرابی، دل میں خرابی. یہ انسان اپنی جان کو بچا نہیں رہا، ظلم کر رہا ہے. اس کو ظالم کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں. آج کا جو خطبہ کا موضوع تھا وہ قرابت داری کا حق، جسے آپ صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی عربی کے اندر سل کہتے ہیں جوڑنے کو، جوڑ کے رہو رشتہ داروں میں. تو سب سے یعنی قرابت داری میں اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. اور سب سے پہلا حق جو ہے اپنی جان کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. اور رشتہ داروں میں بھی والدین ہیں سب سے پہلے. آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو جو حکم نہیں مانتے، جو خدا سے مضبوط عہد کر کے بھی توڑتے ہیں، اور خدا نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. عہد جو ہے نا، انسان نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے. اللہ نے ساری روحوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری روح تک جمع کیا. ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں. فرشتے بھی جمع تھے، انسانوں کے گروہ تھے مختلف، انبیاء کے گروہ تھے، اولیاء کے تھے، انسانوں کے مختلف گروہ. سب نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں. رب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو وجود عطا فرمانا، پیدا کرنا، پھر اس کی پرورش کرنا اور پھر اس کو ختم بھی کر دینا. یہ رب ہے ہمارا. اللہ نے اس عہد کو لکھوا کے پتھر پر جنت میں رکھا. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ پتھر بھی ساتھ ہی آیا، اور اس کو خانہ کعبہ میں جب بن رہا تھا تو اس کے کونے میں اس کو لگوا دیا. قیامت کو حضور نے فرمایا یہ پتھر، اس کی زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے، اور گواہی دے گا کہ اللہ اس انسان نے تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، عزت ذلت دینے والا نہیں، موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں. تو یہ بھی حاضر ہو کر کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. وہ جو گواہی میں نے دی تھی میں اس کا عہد پورا کر رہا ہوں. لا شریک لک، جتنے کام ہیں جو اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. نہ تو کو پیدا کر سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ عزت ذلت دے سکتا ہے، نہ رزق دیتا ہے. 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی ہے، حدیث میں آتا ہے، اور سب کو اللہ رزق دے رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے. کوئی مچھر بھی بھوکا نہیں سوتا رات،
انسان تو انسان ہے، لیکن حرص اتنی ہے انسان کو مال جمع کرتا رہتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ ایک فیکٹری دوسری فیکٹری بنا رہا ہے، ایک دکان ہے دوسری دکان بنا رہا ہے، بڑے بڑے فیکٹری بنا لی، کھاتا ہے ایک روٹی ہے اور ایک بس چارپائی پہ سوتا ہے۔ اس کے رزق اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، باقی رزق اس کا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق کے اندر سب سے پہلا حق اللہ کے بعد والدین ہیں۔ والدین جو ہیں، ماں کا حق 3 حصے اور والد کا حق 1 حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ ماں کے 3 کیوں ہیں؟ 9 مہینے وہ پیٹ میں اٹھاتی ہے، ایک حق اس کا یہ ہے۔ دوسرا، پیدا ہوتے وقت تکلیف اٹھاتی ہے، دوسرا حق اس کا یہ ہے۔ تیسرا، 2.5-3 سال دودھ پلاتی ہے، خدمت کرتی ہے بچے کی۔ تو رحم جو ہے اس کے اندر 9 مہینے جو بچہ ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہے۔ رحمان لفظ رحمان سے تعلق ہے رحم کا۔ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں تو ماں کی وجہ سے قرابت دار جو ہیں، سب سے پہلے تو ماں باپ کا حق ہے، اس کے بعد ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حقوق ہیں، اور والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے صلہ رحمی۔ رحم کے لفظ ہے نا، رحم کی وجہ سے رشتہ جڑ گیا۔ تو یہ جو رشتہ داری کے اللہ نے قرآن میں 12 مقام پر ذکر فرمایا، 12 مقام پر کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر موقع پہ امر پہچانو میرے رب کا حکم کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ کھانے لگاؤں میرے رب کا حکم کیا ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی کو ہم نے بھیجا ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو تمہارے روح اور جسم کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو حلال کر رہے ہیں، اور تمہارے روح اور جسم کے لیے جو چیز نقصان دہ اس کو حرام کر رہے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تم نے اپنے گردن کے اوپر یہ رسومات کے جو کڑے پہن رکھے ہیں، گلے میں لٹکا رکھے ہیں، رسومات کو دین سمجھ لیا، اس سے تمہیں بچا رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لاؤ اللہ کے رسول کی حکموں پر، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نور جو ہم نے قرآن دیا ہے اس کی پیروی کرو، احکام کی پیروی کرو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تم مفلحون، فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مقام پر سب سے پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا بنی اسرائیل کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے عہد لیا۔ ایک تو عہد میثاق جو میں نے آپ کو بتایا نا، الست بربکم، ایک وہ عہد ہے۔ عہد بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، آپس میں عہد ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، تجارت میں، ملکوں میں آپس میں عہد ہوتا ہے، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، جنگ بندی کا عہد ہے۔ یہ سب عہد پورے کرنے کا حکم دیا اللہ نے، لیکن سب سے زیادہ جو زور دیا ہے اس صلہ رحمی پر کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ نکاح جب پڑھا جاتا ہے نا تو یہ آیت پڑھی جاتی ہیں، ڈرو اللہ سے
اللہ کا واسطہ دے کر اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کرو۔ قطع تعلق کرنا 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے حضور نے فرمایا جائز ہی نہیں ہے۔ خود پہل کرو، خود تعلق جوڑو۔ ایک آدمی یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کی اچھائی جان تک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھائی نہیں کرتے۔ تو فرمایا جب تک تو یہ کرتا رہے گا تیری طرف سے فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، فرشتہ آپ کو جواب دے گا۔ یہ نہ کہو کہ میں نے سلام کیا ہے، نیکی کی ہے اس کے ساتھ، اس نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نہیں سلام کرتا اس کو۔ وَإِذَا خُيِّرْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب بھی آپس میں ملو السلام علیکم کہو، دوسرا اس سے بہتر جواب اس کا دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی 10 نیکیاں اور بڑھ گئیں۔ یہ دعا ہے، اللہ کا نام سلام ہے، سلامتی ہے۔ دین سارا کیا ہے؟ ایمان اور احسان۔ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، احسان ہاتھوں پاؤں سے اعضاء سے ہوتا ہے، اسلام اعضاء سے ادا ہوتا ہے اور دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر اعضاء پہ ہوتا ہے۔ ایمان دل میں نہیں ہے تو اعضاء کوئی کام نہیں کرتے۔ دل وہ جگہ ہے جس میں اللہ کا کہتے ہیں میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اور اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے یہ آدمی کبھی امن سے نہیں رہ سکتا۔ ایمان سے امن ملتا ہے، اسلام سے سلامتی ملتی ہے۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں سلامتی ہو گئی، اور سلامتی کی سب سے ابتدا السلام علیکم، افشوا السلام، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب بھی گھروں میں داخل ہو، اپنے گھروں میں داخل ہو، کہو السلام علیکم۔ کوئی بھی نہیں ہے تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مسجد میں آتے تھے ہم لوگ، بچے تھے، ہر آدمی آ کے کہا کرتا تھا السلام علیکم۔ اب کوئی بھی نہیں کہتا، مسجد میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے، نہ نکلتے ہوئے کرتے ہیں، رواج سمجھتے ہیں اس کو، حکم نہیں سمجھتے۔ جب حکم ہو، مسجد میں اب داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ افتح لی ابواب رحمتک، میرے لیے رحمت کا دروازے کھول دے۔ اور نکلتے ہوئے کہتے ہیں اسالک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا دروازہ کھول دے میرے لیے۔ تو مسجد کے اوپر اللہ کی رحمتیں، خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس کے لیے صرف خانہ کعبہ کو بیٹھ کے دیکھتا رہے اس کے لیے ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں جو نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسجدیں کیا ہیں؟ فرمایا خانہ کعبہ کی بہنیں ہیں ساری۔ قیامت کو اللہ مسجدوں کو اکٹھا کر کے ساری زمین کو جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ اب جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت یہ جگہ خالی ہوگی تو وہ مسجد کہے گی اللہ جو مجھ میں آ کے بیٹھتا تھا نماز پڑھتا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی۔ کیوں؟ اللہ کی اس کو وحی ہوگی، وہ گواہی دے گی کہ یہاں کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، یہاں کھڑے ہو کے اس نے تیرا ذکر کیا تھا۔ مسجد میں چل کے جب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا ایک رستے سے آؤ دوسرے رستے سے جاؤ، وہ رستہ تمہاری گواہی دے گا کہ یہ مسجد گیا تھا نماز کے لیے۔ ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ معاف ہو جائے گا، ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جس نے طواف پہن کر حج کے لیے جا رہا ہے، اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے
ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ کرسی پہ آگے بیٹھ کے اللہ کے سامنے شرم نہیں آتی ہمیں، اللہ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے. دنیا کسی افسر کے سامنے نہیں بیٹھتا. علماء تو کہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہی نہیں، سجدہ ہی نہ ہوا. سجدہ تو روح ہے نماز کا، سجدہ ہی تو عاجزی سکھاتا ہے کہ تیرا سر جس میں غرور ہے اس کو زمین پہ رکھ اور سوچ کہ میں نے اس زمین کے اندر جانا ہے ایک دن. فرمایا رکوع کرتے وقت اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھا کرو. کیوں؟ سب سے پہلے فرشتہ روح نکالتا ہے پاؤں کے انگوٹھوں سے، اور دل میں خیال کرو کہ پتہ نہیں اب میری نماز آخری نماز ہے، میری روح نکالنے کا فرشتہ کیا ہوگا. ہر دن گزرا ہوا واپس نہیں آتا، آنے والے دن کا ہمیں خبر نہیں ہے. وماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. ہمارے پاس آج ہی آج ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا. کیوں نافرمانی کی ہم نے؟ نافرمانی کروانے کون؟ ہم کر رہے ہیں. اپنی جان کا حق نہیں ادا کرتے. جان کا حق، علیک جسدک حق، علیک جارک حق، علیک اولادک حق، علیک والدین حق. حق سب کا حقوق. جب اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو اس پر حقوق کو جکڑا ہوا ہے. یہ حقوق ادا نہیں کرے گا تو حقوق کو توڑے گا، اللہ اس کو پوچھے گا قیامت کے دن. میں نے تمہیں ما یضل به الا الفاسقین. حقوق کو کون توڑتا ہے؟ جو فاسق ہے، گناہگار ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ نے عہد لیا ہے تم سے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رہو. ہر جمعے میں خطبے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. عدل اور فضل ایک چیز ہے، عدل دوسرا فضل ہے. اللہ سے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کریں. عدل مانگیں گے ہم اللہ کا حق ادا نہیں کیا، ہم بے انصاف ہیں. اللہ سے انصاف کیسے مانگ سکتے ہیں؟ صبح اذان ہوتی ہے، بڑے زور و شور سے لاؤڈ اسپیکروں میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. وہ نیند بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، نماز بہتر ہے، اٹھ جاؤ. اتنی قربانی نہیں کر سکتا، اس کا ایمان اتنا نہیں ہے کہ تھوڑی سی نیند قربان کروں اس اللہ کے لیے. اس نے مجھے ساری رات نیند عطا فرمائی، سویا ہوا تھا، چھت میرے اوپر نہیں گرا، کوئی جانور کسی نے مجھے کاٹ نہیں دیا. میں اس اللہ کا حق نہ ادا کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا. عدلک، پھر تیرے جسم کے اندر تو تیری زندگی میں عدل کو قائم کیا. جسم کے اندر میں ایز اے ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے خون میں کتنی چیزیں اگر ذرا سی کم ہو جائیں، آئرن کم ہو گیا، مثال لو فولاد کم ہو گیا، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے. کیلشیم کم ہو گیا، پوٹاشیم کم ہو گیا، میگنیشیم کم ہو گیا. کوئی چیز بھی کم ہو جائے جسم کے اندر تو عدل نہیں رہتا. جب جسم میں عدل نہیں ہوتا، اب ایک آدمی کو پیشاب بہت آ رہا ہے، فوراً بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. اب بلڈ پریشر کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں، سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ واٹر لیول کو، پانی کے لیول کو کم کرو جسم میں. پیشاب آئے گا اس کو بڑا خوب، ٹانگوں میں کمزوری ہو جائے گی. پخانے پہ پخانے آ رہے ہیں، پیچس لگے ہوئے ہیں، جسم میں پانی نکل جائے گا. واٹر لیول کم ہو گیا، جسم میں پانی کم ہو گیا. عدل، ہر چیز کو ہم نے عدل سے رکھا ہے تیرے جسم کے اندر. عدل قائم کرو تم بھی. عدل قائم نہیں کرو گے تو ہم عدل کریں گے، تو پھر جب عدل کریں گے تو کوئی بچ نہیں سکتا. یہ یاد رکھیں، ہم نے خدا کے ساتھ حق ادا نہیں کیا. نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. عبادت سارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر لوگ عبادت کرتے ہیں اسلام کے علاوہ، وہ بھی عادت پوری کرتے ہیں. عادت کے طور پہ مسجد میں آیا، اوپر نیچے ہوا، ورزش کر کے چلا گیا، پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے، اس کا حق کیا تھا نماز کا. اللہ کہتے ہیں، مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، چھوڑ دو ساری دنیا کو، نماز کے لیے آؤ. کیوں آؤ؟ حی علی الفلاح، تمہارے لیے کامیابی ہے، اس میں تمہاری کامیابی نماز میں ہے. نماز کے دو لفظ ہیں، نیم اور آز. یہ فارسی کا لفظ ہے نماز. نیم کہتے ہیں آدھے کو، آز کہتے ہیں آرزو کو. تمہاری آدھی آرزویں ہم نماز سے پوری کر دیں گے. تم نماز تو پڑھ کے دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، جب تمہیں حاجت آ جائے، کوئی ضرورت تمہیں پیش آ جائے، اللہ سے مانگو۔ حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا ہاتھ بندہ اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اس کو خالی چھوڑوں، لیکن اس کے لیے اگر بہتر نہیں ہوتا تو میں اس کو روک لیتا ہوں۔ قیامت کو میں اس کو بتاؤں گا، اے بندے تو نے مجھ سے مانگا تھا، تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، آج میں اس کا بدلہ تجھے جنت میں درجہ عطا کر رہا ہوں۔ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اتنے درجے مل جاتے۔ کہتے ہیں میری تو سنتا نہیں، قبروں پہ جا کے مانگتا ہے۔ وہ لوگ جو بالکل شریعت کا داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نہیں مچھا نہیں، مچھے بڑھائی ہوئی ہیں، چرس پیتے ہیں اور پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، ان سے کہتا ہے جی میری سنتا نہیں، آپ کے موڑتا نہیں۔ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، خلاف پیمبر کثیر آگزید ہرگز بمنزل نخاد رسید۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے، وہ منزل مقصود پہ پہنچ نہیں سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر لوگوں تم زندگی گزارو گے، میں تمہیں فتنے میں ڈال دوں گا، مزمائشوں میں ڈالوں گا، یا دردناک عذاب دے دوں گا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو بھی ہم نے پکڑا ہے اس کے گناہوں کے سبب پکڑتے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ اللہ کی طرف سے اچھائی، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے نفس کا قصور ہوتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، سمندروں میں، صحراؤں میں، خشکی میں جو عذاب آتے ہیں انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، بہت سے درگزر کرتے ہیں، تو صرف اس کی رحمانیت ہے، صرف اس کی جو رحمان ہے اسی کا تعلق رحم کے ساتھ، جو آج مسئلہ رحمی کی بدل پھراتا ہے۔ بار بار 12 مرتبہ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں سب رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو جوڑتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اور وہ نہیں کرتے تو اس کا ضرور کر، یہ احسان نہیں ہے، یہ حکم ہے کہ وہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے پانی مانگا، آپ کہتے نہیں ہے، کسی اور نے پلا دیا۔ اب یہ جو جس نے پلایا، من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو بھی نیکی تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہ اللہ نمازیں لایا ہوں، فلاں فلاں نیکی لایا ہوں۔ فرمایا یہ تو تیرے اپنے لیے ہیں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہ اللہ مجھے عاجز ہوں، مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں میں کیا لاؤں۔ فرمایا الحب للہ، ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو، والبغض للہ، اور کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، اعطاء للہ، کسی کو دیتے ہو تو اللہ کے لیے دو، منع للہ، کسی کو نہیں دیتے تو وہ بھی اللہ کے لیے دو۔ اب ایک ہیروئن پینے والا آدمی ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ اس کی گناہ میں مدد کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنا مال نیک لوگوں کو دیا کرو، متقی لوگوں کو دیا کرو، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو غریب ہیں تو ان کو کپڑے لے دو، ان کے رزق کمی ہے تو اس کے رزق میں برکت ہو عطا کرو۔ لیکن سب سے بڑی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث میں علیہ السلام نے پڑھی تھی، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار، ماں کے ساتھ کی باپ کے ساتھ، اگر وہ حسن سلوک تم سے نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا کرو، کیا ہوگا فائدہ؟ حضور نے فرمایا، حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی میں برکت ڈال دوں گا اور تمہاری عمر میں بھی برکت ڈال دوں گا، یعنی تھوڑی عمر میں بڑے بڑے کام کر جاؤ گے، اور جو روزی تمہیں دوں گا وہ برکت والی دوں گا۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ فرما دیجئے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دو، اور پھر ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اقربین رشتہ دار، قریبی رشتہ دار غریب ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک دینے کا ثواب، دوسرا رشتہ داری کا ثواب۔ اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کر رہا ہوں، اس لیے نہیں دو کہ وہ مجھ پر احسان کرے گا۔ ولا تمنن تستکثر،
احسان اس لیے نہ کرو کہ وہ مجھ سے کل احسان کرے گا۔ اب کسی غریب کی شادی پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کو مدد کر دیتے ہیں، اس لیے نہ کرو کہ کل میری بیٹے کی شادی ہوگی تو یہ آئے گا تو یہ بھی مجھے دے دے گا، نہیں۔ ولا تمنن، فرمایا ماں باپ کا نافرمان اور احسان جتانے والا چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ احسان کر کے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، کسی کو احسان کر کے اس کو جتاؤ نہیں کہ تو فلاں تھا فلاں، میں نے یہ کیا تیرے سامنے، تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ حضور السلام جب تبلیغ کرتے تھے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچانے والے آپ کے رشتہ دار تھے، سب سے زیادہ ابو جہل چکا سکا چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، اور بھی رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب سب سے پہلے اپنے اقربین کو بلاؤ اور ان کو دعوت تبلیغ کرو، ان کو بتاؤ۔ اور سب کو بلایا، بلانے کے بعد جب آپ نے کہا کہ میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، نبی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کو مانو، بتوں کو چھوڑو۔ 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، 300 سال تک، ہر چیز کا خدا الگ۔ بتوں کو خدا سمجھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے سامنے تحفے تحائف رکھتے تھے، قربانی کر کے گوشت کعبے کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ان جہالت سے، ان ظلمتوں سے، ان گناہوں سے پاک کیا، مختصر عرصے میں 23 سال میں سارے عرب کی قسمت کو بدل کے انقلاب لائے، اخلاق کی وجہ سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں، بندوق کے توپ کے زور سے نہیں۔ اندھیرا ہو سخت، کلاشن کوف لے کے چلانی شروع کر دو، اندھیرا نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی دیا سلائی، چھوٹی سی موم بتی جلا لو، اندھیرا بھاگ جائے گا۔ اخلاق ایسی چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا کھڑے ہو کے، صحابہ روکنے کے لیے دوڑے، یا پھر رک جاؤ، پیشاب بند کرے گا بیمار ہو جائے گا، اور دوڑے گا ادھر ادھر، ساری مسجد گندی کرے گا۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑے دیے، پوچھا کھانا کھایا کہ نہیں، کھانا کھلایا۔ اخلاق دیکھیں حضور کی، اخلاق کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک اخلاق حسن ہوتا ہے، ایک اخلاق احسن ہوتا ہے، ایک اخلاق عظیم ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم عطا فرمائے گا، خود اللہ گواہی دے رہے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق احسن دیے، اور اس سے پہلے انبیاء کو اخلاق حسن دیے۔ جی، جتنا کو تم پہ ایک چپیٹ مارتا ہے، تم بھی اس کو چپیٹ مار لو، یہ اخلاق ہے، لیکن 2 نہ مارو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب ایک چپیٹ کو مارتا ہے تو اس کو ہاتھ پہ پکڑ کر پوچھو تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ اخلاق احسن ہے۔ اور تیسرا اخلاق عظیم کیا ہے کہ پتھر مار رہے ہیں لوگ، جی، کم مباش از درخت میوہ فگن، ہر کے سنگ چند ثمر بخشت، میوہ دار درخت سے کم نہ ہو، اس کو پتھر لوگ مارتے ہیں، آگے سے پھل دے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام لوگ راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ابو لہب کی بیوی سکی چچی ہے جی۔ ابو لہب کو جب حضور نے سب فرمایا کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، ہذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنے کام سارے خدا کے علاوہ کون کرے گا، ایک خدا کو مان لو۔ اور ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، ایسے کر کے اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی کی طرف تو اشارے کرتا ہے نا ہاتھوں سے، ہاں جی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ اس کی زونڈیاں تھی صوبیہ، اس نے آزاد کیا اور اس کا عذاب کم ہو گیا، خوشی منائی اس نے، لیکن جہنم کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ہم کتنی عقیدت ہے، کتنا کریں، ہم حضور کو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کی سنتوں پہ کتنا عمل کیا سارا سال ہے، اور اب کتنا عمل وہ گناہ چھوڑ دیے۔ نماز 5 وقت مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، ایک شخص مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھا دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ مزدوری تو اس نے کی لیکن مزدوری نہیں ملی، اس کو ثواب نہیں ملتا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے، اقیم الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، قائم یہ نہیں کہا پڑھو،
600 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم ہے پڑھنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا پڑھنے کا۔ قائم کرو، قائم کب ہوگی؟ جماعت سے پڑھو گے۔ اور جب ورکعوا مع الراکعین دوسرا حکم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے نماز جماعت سے پڑھا کرو، نہیں پڑھتے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کس حکم پر یہ ایمان لائیں گے اس کے بعد بھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھو۔ اب جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ انسان کو اللہ نے ایک جماعتی طور پر ید اللہ الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر۔ ایک آدمی کی نماز قبول ہوگی سب کی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور جماعت سے نماز جب تک نہیں پڑھے گا نماز قائم نہیں ہوگی۔ کبھی میٹنگ میں جا رہا ہے، کبھی مہمان آ رہا ہے، ایسے بعد میں پڑھ لوں گا، دکان پہ گاہک آ گیا بعد میں پڑھ لوں گا، گاہک کو پہلے سودا دے لو۔ نماز کا ٹائم تو بہت ہے ابھی۔ یہ نماز نہیں ہے، اپنی مرضی کی نماز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مقرر وقت میں فرض کیا ہے۔ ایک آدمی سورج نکل رہا ہو نماز پڑھ رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھ لے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، 2 سجدوں میں 3 کر لوں نیکی کر رہا ہوں، نہیں۔ عبادت وہی ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے، طریقہ سکھایا ہے۔ اور آج کا جو موضوع خصوصی طور پر عوام میں اکثر دیکھا ہے، سکے بھائی بات نہیں کرتے، سکے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ان کے یعنی وراثت میں اس کا حصہ کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ایک حضور نے فرمایا جو تم سے توڑتا ہے اس کو جوڑو، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، اور یہ جو وہ محروم کرتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، تعصب کا دین نہیں ہے، رواداری کا مذہب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک آنی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ہے اللہ کے نبی کا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر کریں جاہلوں سے اور ان کو بات بتاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس پیشاب کر کے جب وہ شخص آیا حضور نے اپنے پاس اس کو کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں قبیلے سے آیا ہوں۔ اچھا تو اب گھر جاؤ گے؟ کہ گھر جاؤں گا۔ گتھی بھر کے توڑا بھر کے کھجوروں کا دیا اس کو کہ یہ ساتھ لے جاؤ، اپنے قبیلے والوں کو دینا۔ جب وہ لے کر گیا اس نے کہا میں نے ایسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا، میں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا۔ کہنے اچھا 300 بندوں کو لے کر آیا حضور کی خدمت میں، اسلام قبول کر لی۔ یہ اخلاق ہے۔ ایک عورت ہے گٹھڑی باندھی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، رستے میں گالیاں دے رہی ہے حضور کو۔ حضور گزر رہے تھے، پوچھا میں اماں کیا بات ہے؟ کہ یہاں ایک شخص ہوئے، سارے گھر میں لڑائی لگ گئی، میں اس گھر مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ کہ فلاں بستی میں۔ کہا یہ سامان میرے سر پہ رکھ دو۔ آپ نے اس کا سامان اپنا سر پہ رکھا، ساتھ ساتھ چلتی رہی، سارے راستے میں برا بلا کہتی رہی۔ جب وہ بستی آئی تو اپنا سامان رکھوایا، پوچھتی ہے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو تو کہہ رہی ہے، محمد ہوں۔ انہوں نے کہا تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، تیرے تو اخلاق اتنے اچھے ہیں، تم کو برا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کہتا کیا ہے تو؟ میں یہ کہتا ہوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، اس کو مانو، بتوں کو چھوڑ دو۔ یہ طاغوت ہیں سارے، خدا کو چھوڑ کر کسی چیز سے امید رکھنا یہ طاغوت ہیں۔ پیسے سے ہوتا ہے جی، پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ پیسہ کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا، پیسے سے نہیں ہوتا، میرے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اصحاب کہف وہ 309 سال غار میں سلایا بغیر کھائے پیے، بغیر کھائے بھی سوئے رہے، زندہ بھی رہے ہیں جی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال پر مڑے ہوئے پڑے رہے، 100 سال کے بعد پھر اٹھا لیا۔ گدھا فلسطین کا شہر تباہ ہوا، دیکھا کہ یہ کیسے حالت وہ دوبارہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا تجھے یقین نہیں آتا؟ گدھا تھا، کھانا ساتھ تھا، تیسرے سپارے میں شروع میں آپ دوسرے رکوع میں پڑھنے کے ساتھ ہے، آپ نے کھانے کو درخت سے باندھ دیا، گرم تھا کھانا، گدھے کو بھی باندھ دیا، نیند تاری ہوگی سو گئے۔ 100 سال مرے ہوئے پڑ رہے، گدھا مر گیا، اس کی راکھ بن گئی، ہڈیوں کو بھی، کھانا بھی اسی طرح گرم تھا جب اٹھے۔ اور جب اٹھے 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو فرمایا انظر الی حمارک، ہم نے گدھے کو دیکھ، جب دیکھا تو وہ جڑنے لگا، اس خاک کٹھی ہوئی، ہڈیاں بنی، گوشت چڑھ گیا اور بولنے لگا کہ ہم ایسے اٹھائیں گے تمہیں مرنے کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں پیدا کیا ہے اور منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا تارۃ اخری، مٹی میں ڈالوں گا پھر قیامت کو اٹھاؤں گا بھی اسی سے۔ اور یہ جو صلہ رحمی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، اور رحمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے رحم کا۔
اور رحم کہتا ہے عرش سے لٹکا ہوا ہے، کہتا ہے اے اللہ جو جو میرے ساتھ جوڑتا ہے میرے رشتہ داروں کو، تو ان کو جوڑ اپنے ساتھ، اور جو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ دے۔ تو نقصان تو یہ ہوا، اور فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا تمہاری روزی بڑھ جائے گی، برکت پڑے گی، تمہاری عمر میں برکت پڑ جائے گی۔ تو دنیا کے فائدے تو یہ ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ اللہ کا حکم مانے ہم اپنے عزیزوں کو، جو اگر وہ کچھ غلطی کرتے ہیں تو ان سے اپنے طور پر یہ نہ کہیں کہ آپ کی غلطی ہے، نہیں، مان جائیں ٹھیک ہے جی میں ہی غلط ہوں، آپس میں مل کر رہے ہیں، ہمشیرہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کو جوڑ کے رکھیں آپس میں۔ تو اللہ کے تعالیٰ سے توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری روزی میں بھی برکت ڈالے گا، میری عمر میں بھی برکت ڈالے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاتمہ ایمان سے فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔